وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم رام گھاٹ رانی پترا ڈسٹرکٹ پورنیہ کے اس عظیم مدرسے کے ناظم اور سیکریٹری جناب ماسٹر عبداللہ صاحب اور مجھ سے فون کے ذریعے بار بار دباؤ بنا کر یہاں کے اجلاس کی تاریخ لینے والے میرے محترم دوست جناب مولانا شمیم فیضی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، رام گھاٹ رانی پترا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رام گھاٹ رانی پترا کا یہ پروگرام جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہوتا ہے اور اس اجلاس میں آپ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کا دل کھول کر آپ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو مزید مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون کرنے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ یہ پروگرام جو پچھلی مرتبہ 4 نومبر کو ہوا تھا اور اس مرتبہ 3 نومبر کو ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 نومبر کی تاریخ کئی مہینے پہلے لی گئی تھی
اور اسی وقت میں نے ٹکٹ بھی بنوا لیا تھا، راجدھانی میں بھی میرا ٹکٹ تھا، اور ایک ہفتہ واری ٹرین چلتی ہے اس میں بھی، اور یہ امید تھی کہ ابھی تو 2 مہینہ ہے انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا ٹکٹ، لیکن چھٹ پوجا کو لے کر اتنا رش تھا کہ ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہوا، اور ٹی ٹی سے بات کیا ٹرین میں تو اس نے کسی بھی قیمت پر الاؤ نہیں کیا کہ آپ جائیں، کسی کو بھی اس نے الاؤ نہیں کیا۔ مجبوراً ٹرین گزر گئی، اور دوسری ٹرین میں بھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہو سکا، اور اچھا ہوا کہ اس پہ پھر میں نے زبردستی ٹی ٹی سے بات کر کے نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ ٹرین لکھنؤ تک تو رائٹ ٹائم آئی، لیکن کٹیہار تک آتے آتے وہ 10 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ میں نے کل بات کی کہ کوئی گنجائش نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے، اور فلائٹ کا ٹکٹ جب میں نے چیک کیا تو لکھنؤ سے پٹنہ تک کی فلائٹ کا ٹکٹ 22,000 روپے، باگڈوگرا دیکھا تو 20,000 روپے۔ بہرحال جلسہ کمیٹی سے شمیم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے ماسٹر عبداللہ صاحب سے بات کی، بہرحال ایک سگنل ملا کہ آپ کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے آ سکتے ہیں آ جائیں، ٹکٹ آپ لیتے ہیں لے لیں۔ 20,400 روپے کا ارجنٹ ٹکٹ ملا، وہ بھی وایا ہو کر لکھنؤ سے کولکاتہ۔ 10 بجے ہم پونے 10 بجے ہم کلکتہ پہنچے، اور 3 گھنٹہ کلکتہ سے انتظار کرنے کے بعد دوسری فلائٹ ہمیں 1 بجے کی ملی جو باگڈورا آئی، اور 2 بجے ہم باگڈورا سے چلے، ہم یہاں تک پہنچے۔ اس وقت میں لکھنؤ میں اپنے فیملی کے ساتھ شفٹ ہو چکا ہوں، اور آج لکھنؤ میں بھی ضلعی جمعیت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، لیکن چونکہ یہ تاریخ میں پہلے دے چکا تھا اس لیے ان لوگوں کو کافی تکلیف اس بات کی ہے کہ لکھنؤ میں رہتے ہوئے اور لکھنؤ کے ہو کر بھی آپ لکھنؤ کے پروگرام میں شرکت نہ کر پائیں، یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن کیا کریں، جب ہم پروگرام دے چکے ہیں تو جس جگہ کا پروگرام میں نے پہلے دیا ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی، میں دیا اور یہاں تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین میرے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی جائیں کہنے والوں کو سننے والوں کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ابھی شیخ الحدیث مولانا مزمل صاحب بڑی خوبصورت تقریر آپ کے سامنے فرما رہے تھے۔ کئی سالوں سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اس لیے ان کو بخاری شریف کی اس حدیث پر عبور حاصل ہے، اور حدیثیں پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ۔ موت کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا کوئی پہلوان ہو، کتنا بڑا کوئی مولوی ہو، کتنا ہی بڑا کوئی بہت پاورفل کوئی انسان ہو، لیکن موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ میں بھی اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن میری تقریر میں آج موت کا لفظ تو آئے گا، لیکن میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی زندگی کے آخری حالات اور کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت آتی ہے، اور بیماری میں آپ کیسے رہے، اور جو زندگی کے 13-14 دن جو لاسٹ کے دن تھے، آپ کی بیماری 29 صفر کو شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ 29 صفر عربی میں چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر وہ 30 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 30 اور 12 یعنی 14 دن، اور اگر وہ 29 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 اور 12 یہاں 13 دن، یعنی یہ 13 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دن تھے وہ کس طریقے سے گزرے ہیں،
آج میں آپ کے سامنے اس منظر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سنیے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن ماتوا قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ رسول کی حیثیت بتائیے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان آئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک رسول ہیں بس۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، آپ لاسٹ میں آئے ہیں، آخری نبی آپ ہی ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی گزر چکے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن مَاتَوْا قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے لوگو اگر محمد الرسول اللہ انتقال کر جائیں، افَإِن مَاتَ، اگر وہ انتقال کر جائیں، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام ترک کر دو گے؟ کیا تم اسلام سے منہ پھیر لو گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جائے یا میدان جہاد میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم منہ دکھانے لگو گے؟ کیا پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو ایڑیوں کے بل پلٹے گا، جو اسلام چھوڑ دے گا، جو دین کو ترک کر دے گا، جو پیٹھ دکھائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس آیت میں صاف کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ کو بھی موت آ سکتی ہے اور وہ بھی میدان جنگ میں قتل کیے جا سکتے ہیں۔ موت نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا، اولو العزم پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، تو موت سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں۔ آئیے قرآن کی اس آیت کے بعد ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس حدیث کو سنیے گا اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ اس حدیث کو میں سنا اب رہا ہوں اور اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ لاسٹ میں آئے گا۔ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق قالت فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال هذا أحد أقمارك وهو خيرها رواہ احمد فی مسندہ۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں، مسند احمد کی حدیث۔ ذرا حدیث کے ترجمے پر غور کیجئے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک واقعہ ہے، واقعے کے تحت فرماتی ہیں کہ میرا نکاح نبی اکرم سے ہوا تو عمر تھی میری 6 سال، اور رخصتی جب میری ہوئی نبی کے گھر جب میں گئی تو میری عمر تھی 9 سال۔
جس دن میں نبی کے گھر گئی تو چھوٹی بچی 9 سال کی عمر، 9 سال کے بچے آپ اپنے آپ نظر دوڑائیں،